بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میں آج آپ کے سامنے 3 بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کروں گا۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور کبھی توبہ کے بارے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ، دوسرا گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کو کہتے ہیں جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اور گناہ صغیرہ یہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کرم سے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خاص کر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان میں سے پہلا نمبر گناہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، اور جسے ڈنڈی مارنا بھی کہتے ہیں۔ یہ ان گناہوں میں سے ہے جن پر دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جن کا حال یہ ہے کہ جب وہ لوگوں سے خود کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو پوری لیتے ہیں، اور جب وہ کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کسی کو کچھ وزن کر کے دینا ہو تو برابر تولنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کسی کو کوئی چیز پیمانے سے ناپ کر دو تو پورا ناپو، اور تولنے کے لیے صحیح ترازو استعمال کرو، یہی طریقہ درست ہے اور اسی کا انجام بہتر ہے۔ مناسب ہے کہ انسان دوسرے کو کچھ ناپ تول کر دے تو جھکتا ہوا تول کر دے، اس میں سامنے والے پر احسان بھی ہو جائے گا، اور ناپ تول میں کسی طرح کی کمی کا احتمال بھی نہیں رہے گا، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت سوید بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ ایک اور شخص مخرفہ عبدی بیچنے کے لیے کچھ کپڑے لائے۔ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس وقت ہم لوگ مینا میں تھے، اور ہمارے پاس اجرت پر قیمت تولنے والا شخص بھی موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک پاجامہ خریدا اور وزن کرنے والے سے کہا کہ قیمت تول دو اور ذرا جھکتا ہوا تولو۔ میرے دوستو، آج ہم اس گناہ میں بہت مبتلا ہیں، ناپ تول۔ بازاروں میں، مچھی مارکیٹ میں ناپ تول میں بہت دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ نمبر 2 گناہ خودکشی کرنا۔ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس میں کسی طرح کا تصرف کر کے اس کو ختم کر دینا سب سے بڑی خیانت ہے، اور یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہر ایک کی زندگی میں آرام بھی ہے اور مصیبت بھی، خوشی بھی ہے اور غم بھی۔ اسلام ہر مصیبت اور غم پر صبر کرنا سکھاتا ہے، اور اس پر بے پناہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس لیے کسی مصیبت اور غم کی وجہ سے خودکشی کر لینا حرام ہے، اور آخرت میں اس کی بہت سخت سزا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں پہاڑ سے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر خودکشی کی اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اس کو پیتا رہے گا، اور جس نے
کسی لوہے کے ذریعے خودکشی کی تو اس کے ہاتھ میں لوہا ہوگا جسے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں پھونکتا رہے گا۔ عام طور پر لوگ کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب مر جائیں گے اور اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس مصیبت سے اور پریشانی سے نجات مل جائے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بتا رہی ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد ایسے لوگوں کو آخرت میں بھیانک قسم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس دنیا کی چند روز کی زندگی کی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو آخرت کی سخت سزا کیسے جھیل پائیں گے؟ نمبر 3، دیوس پر جنت حرام ہے۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے گھر میں برے کام یعنی زنا اور زنا سے متعلق چیزیں ہو رہی ہوں اور وہ شخص اس پر خاموش رہے، روک ٹوک نہ کرے۔ گھر کی ایسی برائی پر خاموش رہنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاموش رہنے والے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے، یعنی وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو دیوس ہے، یعنی جو اپنے گھر والوں میں بدکاری ہوتے ہوئے دیکھتا مگر اس پر روک ٹوک نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔